بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 2271 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں میں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و کرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی بہت لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھی مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت کمزور تھی وہ بہت کمزور اونٹنی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ اور آگے پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ بھر جاتے لیکن دودھ ختم نہ ہوتا، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لیکن میرے قبیلے والوں نے اپنے چارواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔
2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے اور بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور اعلی صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والا ہے، جس وادی میں جاتے ہیں وہاں پہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں سے ایک بادل ان پہ سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باخافتہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھا اور آب زمزم سے دھویا اور پھر اسی طرح اپنی جگہ واپس رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ آمنہ بی بی کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بہت بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلا یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا، اور ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔
8 سال کی عمر مبارک میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجی اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 یا 9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں آ جاتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس ملک بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ چنانچہ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، ناچ گانا، سود اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔